نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے بعد جو آپ کی پالیسی تھی تبلیغ دین کی، اس میں یہ تبدیلی فرمائی کہ مختلف جو مواقع تھے لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے، آپ نے تمام مواقع سے جو ہے نا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے جو انداز تبلیغ تھا اس کو بدلا۔ ان میں ایک تو یہ تھا، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ اہل عرب نے مکہ معظمہ جو کہ یہ سینٹر تھا پورے عرب کا، آج بھی ہے، جب سے کائنات بنی تب سے ہے، قیامت تک یہ رہے گا، آج بھی ایسی اس کی صورتحال ہے۔ تو خانہ کعبہ کو اس میں مرکزیت حاصل ہے، تو لوگ 2 مہینے ان میں مقرر تھے، ایک رجب کا مہینہ تھا عمرے کے لیے، اور ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے تھے حج کے لیے، یعنی پہلے حج کے لیے جائیں گے پھر حج سے واپس جائیں گے۔ تو یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اسلام میں بھی محترم ہے، اور اللہ پاک نے ان کا اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور اہل عرب ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ ان دنوں میں اپنے باپ کا بھی اگر کوئی قاتل ہوتا نا، اپنے بھائی کا بھی قاتل ہوتا نا، تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں، جو قوم ایتھکس، اخلاق کی پابندی کرتی ہے، وہ یعنی زمانے کفر میں بھی وہ کافر ضرور تھے، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ اصول ایسے موجود تھے کہ جن کے وہ بہت سخت پابند تھے۔ یعنی یہ ہماری تو یہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے کہ جی یہ کوئی قرآن کی آیت آ گئی ہم ان کی پابندی کریں، اور ظالم کے بچے یہ تو جاہل انہیں بھی نہیں کہا تھا، جو حلا بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، عرب کے جاہل جن کے پاس کوئی تعلیمی مواقع موجود نہیں تھے، وہ بھی ایک ایتھک، ایک نیشنل سطح پر ایک بات ان کے ذمہ آ رہی تھی کہ چونکہ حجاج اور معتمرین عمرہ کرنے والے یہ آئیں گے پھر واپس بھی جائیں گے، تو یہ مہینے نہ ہم نے ان کے ساتھ آتے وقت کسی قسم کا کچھ تعرض کرنا، انہیں کوئی پریشان کرنا ہے، نہ جاتے وقت کرنا، تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ حج کے لیے آئیں اور پیسفلی واپس اپنے اپنی فیملی۔ اس کے بعد ہم دشمنی مکاتے رہیں گے، وہ ہم سارے جو معاملات وہ واپس وہاں آ جاتے، لیکن ان مہینے میں کچھ نہیں کیا کرتے تھے جو میں نے ذکر کیا۔ اور چونکہ پھر اسی ایک بہت بڑا اجتماع ہے یہ، دنیا کی انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے یہ، تو انہوں نے اس کو غنیمت جانا، اور اللہ پاک نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اسی موقع کو انہوں نے تجارت کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ میں باتیں سب کر چکا ہوں، اب تجارت کی غرض سے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا، چاہے وہ میدان عرفات ہے یا مزدلفہ ہے یا منا ہے یا مکہ معظمہ ہے یا جو اوقاز کا میلہ لگتا تھا، اسی طرح وہ اس کے علاوہ بھی کچھ میلے لگتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور جا کر لوگوں کو تبلیغ دین فرماتے، کیونکہ پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے، بلکہ پوری دنیا سے، جہاں وہاں تک عرب تو تھا ہی نا، شام، فلسطین، مصر، ایران، یہ جو باقی علاقے یہاں کے لوگ آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تعلیم۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ جہاں یہ جمرات ہے، یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف آئیں، تو یہاں پر ایک تھوڑا سا نیچے زمین کا حصہ ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، معتبر روایات کے مطابق یہ رجب کے، یہ وہ عمرہ کے لیے آئے تھے، حج کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہ کل ان کی تعداد تھی 6۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی،
جو آپ سن چکے ہیں یہ سارا میں آج وہاں سے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ ہم واپس جا کر باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ اب اس کے بعد جب حج کا مہینہ آیا تو مدینہ طیبہ سے مزید کچھ لوگ آئے اور ان کی تعداد 12 کے قریب مورخین بتاتے ہیں، یعنی ان کی تعداد 6 اور 8 کے درمیان تھی اور ان کی تعداد 12 تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے، یہ خدا کا کیا پیغام ہے، آپ کس بات کی تبلیغ فرماتے ہیں؟ اور یہ نیچرل بات ہے، ہر آدمی سوال انکوائری تو کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دین کے بارے میں بتایا، اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام نے سنایا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جب مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپس جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کے ساتھ چند دن گزارنے کا موقع ملا ہے، تو ہم دین کو پورا ابھی نہیں سمجھ سکے، اور جب ہم واپس جائیں گے مدینہ طیبہ میں دین کی تبلیغ کریں گے تو ہمیں مکمل دین کا پتہ نہیں ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہمارے ساتھ کوئی آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں جس کو دین کی مکمل خبر ہو، آپ کے ساتھ ہمیشہ جس نے آپ رہا ہو، تو وہ جا کر ہم ان کا بندوبست کریں گے سارے معاملات کا، لیکن وہ وہاں آ کر ہمیں بھی دین سکھائیں، جو ہم سیکھ چکے یہاں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں سیکھے وہ بھی مزید فردر ہمیں تعلیم دے، اور جو ہمارے باقی قوم کے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ کے باقی لوگ ہیں، ان کو بھی دین کی تعلیم و تبلیغ فرمائیں۔ تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو یہ پہلے معلم ہیں، اور یہ پہلے مہاجر بھی کر، لیکن چونکہ ان کو ہجرت کی نیت سے تو یہ گئے نہیں، یہ تو گئے تعلیم کی نیت سے، لوگوں کو دین سکھانے کی نیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے، آپ کے نمائندے کی حیثیت سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ کہا دیا کہ فرمایا جاؤ مدینہ منورہ میں انہیں بھی نماز پڑھاؤ اور باقی سارے دین کے معاملات قائم کرو، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی دین کا پیغام سناؤ، جو آپ کے پاس ہے ان کو سناؤ۔ تو اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ پہلے مدینہ منورہ کے استاد، پہلے استاد ہیں۔ تو اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے جا کر پھر عام خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم فرمایا، یہ نہیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جمعہ قائم ہو چکا تھا مدینہ منورہ میں، جمعے کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آپ نے کچھ دن قیام فرمایا مسجد قباء میں، اور وہاں سے جب مدینہ منورہ کی طرف جا تو راستے میں آپ کو جمعے کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ مسجد جمعہ جو آج بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ اسی مسجد میں ادا فرمایا تھا، اور یہاں پر آپ سے پہلے جمعے کی نماز ہوتی تھی، اور ان کے امام تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ، تعلیم، اشاعت دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب یہاں پر ایک تفصیلات ہیں، میں اشارات کر رہا ہوں، تفصیلات پڑھیں تو پھر سیرت کی کتابیں پڑھیں، بڑی بڑی لمبی تفصیلیں آپ کو ملیں گی کہ انہوں نے کیسے کس طرح دین کا پیغام کس حکمت کے ساتھ، کتنی دانشمندی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، یقین کریں، یاد رکھیں، جب آپ کو بڑی مشکلات پیش آئیں، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے جی، ہمارے باوجود کہ یہ لوگ مشرک تھے، یعنی انصار یہ پہلے تو مشرک تھے، اور دوسرے قبائل تھے یہودی وہ اہل کتاب تھے،
لیکن آپ نے پہلے ان کی تبلیغ فرمائی. تو بڑے جو ان کے باپ دادا کی جو رسمیں آ رہی تھی ان کے خلاف جب باتیں ہونے لگیں تو یہ ان کے سردار ان لوگوں نے تو اپنے سرداروں کے پاس جا کر شکایتیں کی، بھئی یہ کیا ہے، یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو نہ ہم نے اپنے ماں باپ سے باپ دادا سے سنی نہیں، یہ تو بالکل عجیب باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے قبیلے میں ہمارے علاقے میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو ان کو روکنا چاہیے. تو ان کے سردار جب آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے یہ تم نے کیا وہ فتنہ ڈالنا شروع کر دیا، ایسی ایسی باتیں کرتے جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی ہے، بالکل نئی باتیں کرتے. تو آپ نے بڑے حکمت دان ہیں، تم یہ سلسلہ بند نہیں کرو گے جیسے لوگ عموماً جہالت کے بنیاد پر کرتے ہیں. تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو میری چند باتیں سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دین کیا ہے. میری بات سننے کے بعد اب تمہاری پھر مرضی ہے کہ ان کو قبول کر لینا یا نہ قبول کرنا. بڑی محبت کے ساتھ یقین کریں، پہلی بات جو ایک عالم دین کو، ایک ٹیچر کو، ایک مبلغ کو جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انداز گفتگو انتہائی نرم ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے، وہ جلدی جلدی طیش میں نہ آئے. آپ چاہتے یہ کہ جی میں تو اکبر نہیں، اس کے باوجود آپ نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا بھائی اگر تم پسند کرو تو یہاں بیٹھ جاؤ، میری چند باتیں سن لو، میں تمہیں بتاؤں گا دین کیا ہے. ٹھیک ہے جو تمہارا خیال ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن میری بات اس کے بعد اگر تم کہو گے تو فردر میں کچھ بتاؤں گا، نہیں کہو گے تو چلو یہاں ہم اپنی ملاقات ختم کر دیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کیا. تو وہ بیٹھ گئے حضرت اسید، ابھی یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو جب انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی، دین کی یہ تعلیم ہے، تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا. یاد رکھیں سختی کے ساتھ آپ 100% بھی سچے ہونا، 100% بھی سچے ہونا. جب کسی انسان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی جائے نا، کبھی بھی دوسرے کے دل میں آپ کی بات کا اثر نہیں. بات کا اثر ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان بات نرمی کے ساتھ کرتا ہے. ٹیچر کو اور مبلغ کو اور علماء کو اور خطباء کو ہونا ہی نرم مزاج چاہیے، بلا ضرورت کبھی سختی نہیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے جب یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا یہ ہمارے انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی، ساتھ والوں نے بڑی مخالفت کی تھی، پلاننگ کے خلاف سب کچھ. اس کے بعد ایک دن میرے پاس باہر آ گئے کہ تمہارے نمازی تو ہمارے کار پارک میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کے فرنٹ پر اپنی گاڑی کھڑی کر دوں؟ میرے پاس دو ہی راستے تھے. جس سختی کے ساتھ اس نے مجھے کہا تو میں بھی اسی سختی کے ساتھ کہتا. مجھے پتا تھی انہوں نے بڑی مخالفت کی پلاننگ کے سلسلہ میں، بہت زیادہ مخالفت کی تھی. تو میں نے انتہائی نرمی کے ساتھ کہا یار آپ ہمارے پڑوسی ہو، ہمیں اسلام نے یہ بات کی تعلیم دی ہے کہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہے، جب تم چاہو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی گاڑی یہاں کھڑی کر دیا. تو چلا گیا، کوئی 15-20 منٹ کے بعد واپس آیا. مجھے یاد ہے وہاں کھڑے ہوئے اس نے کہا آپ ایک مہربانی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا فرماؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا یار آپ اعلان کر دیں آپ کے نمازی ساری ہماری کار پارک استعمال کیا کریں اور صرف یہ کہ کسی کا راستہ بلاک. مجھے آج تک یاد ہے وہ میری اگر میں نرم طریقے سے نہ اس کو کہتا تو خدا جانے وہ کیا کرتے، لیکن میری اس 1 منٹ کی نرمی نے، 1 منٹ کی نرمی نے اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی نے اس کا دل اتنا موم کر دیا کہ اس نے کہا جاؤ اندر جا کر اعلان کرو کہ یہ پارک آپ کے نمازیوں کے لیے ہمارا آدر ہے، جب چاہیں بس ہمیشہ آپ کے نمازی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارے بات کے بھر انہوں نے سب کو اجازت دے دی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے زندگی میں تجربہ کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جہاں بھی جاتی ہے نا یہ حسن لے کر آتی ہے، جہاں بھی نرمی جائے گی زیب و زینت لے کر واپس آئے گی، اور جہاں بھی سختی کی جائے گی وہ اس جگہ کو پہلے سے بھی زیادہ اس کے دل کو عیب دار بنائے گی. نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
خاص کر کے خصوصاً علماء کو، مدرسین کو، مبلغین کو، دین کا کام کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی تاکید کے کہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے۔ اور جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے آج تک ان کی عادات مکہ معظمہ کے لوگوں سے مختلف ہے، آج تک مختلف ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا ہے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور مکہ معظمہ میں اسلام پھیلا ہے سختی کے ساتھ۔ وہ سختی 1500 سال والی بالکل واضح آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کی طبیعتیں بالکل مکہ معظمہ کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ یاد رکھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کبھی کبھی سختی کرنا پڑتی ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہر وقت اس سخت مزاج میں اور ہر وقت یہ سختی یہ کوئی خصوصاً مبلغین اور اسلامی پرسنالٹی سے اچھی نہیں لگتی۔ وہ بالکل کبھی کبھی کر لیا کریں، اور وہ بھی ہر وقت نہیں، وہ بھی اتنی جتنی اس کی ضرورت، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کو اس سختی کو کوشش کریں کہ وہ کسی کے دل و دماغ میں وہی بات نہ بیٹھ جائے، اس کے محبت بھی کریں، پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس طریقے سے مدینہ طیبہ میں آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے، کیونکہ آپ بڑے زبردست حافظ قرآن بھی تھے، تو نماز کے مسائل سکھاتے، باقی جو دین کی باتیں یہ ساری آپ نے شروع کر دیں۔ تو پھر جب آئندہ سال آیا تو پہلے سال تھے 6، اور آئندہ جب حج کا موسم آیا تو لوگوں کی تعداد ہو گئی 12۔ اب جب آئندہ حج آیا نا تو ٹوٹل تعداد تھی 81، ان میں سے کوئی 71-72 مرد تھے اور باقی خواتین تھیں۔ تو انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام بھی قبول کیا، اور دوبارہ بیعت بھی۔ اسلام تو شہید مدینہ منورہ میں یہ لوگ قبول کر چکے تھے، لیکن بہرحال جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، بیعت کی۔ اب بیعت کیا تھی وہ بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ہم 12 آدمی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعالوا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ پہلی بات نبی پاک فرمایا میرے پاس آ جاؤ، اور تم اسے بیعت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ، ایک پلیج ہے کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات ولا تسرقوا، اور میں چوری نہیں کرنی، ولا تزنوا، زنا نہیں، ولا تقتلوا اولادکم، چوتھی بات یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ عرب کا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ ایسی آج بھی یہ چیز موجود ہے، اور بڑی تعداد میں ابارشن کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑے ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ اور اخلاق کے محافظ کہتے ہیں، بھائی لو بچوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی آج یہ جو بڑے چمپئن بنتے پھرتے نا حقوق انسانیت کے، اور بچوں کو قتل کی اجازت دی ہوئی ہے، اور کئی جگہ جہاں پر سوسائٹنگ کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فنڈامنٹل یہ مسلمان کی ذمہ داری کہ بچوں کی حفاظت کرو۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فرمایا کبھی بھی بہتان تراشی نہیں کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی، خواہ مخواہ کسی مرد پر یا کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دینا، یا کسی کی طرف کسی جھوٹی بات میں، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ لا تعصونی فی معروف، فرمایا کوئی بھی میں جب تمہیں کسی بھی نیک کام کا آرڈر دوں تو میری نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
فرمایا میرے ہر آرڈر کو تم نے اوبے کرنا ہے. فمن وفا منکم فاجرہ الی اللہ، جو بھی ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا. ومن اصاب من ذلک شیء فعوقب به فی الدنیا فهو کفارۃ اللہ. جس آدمی نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اس انسان کو اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں مل گئی. میں نے یہ مسئلہ جائز کل بھی کیا، اس سے پہلے کیا، بالکل ریسنٹلی درس کسی میں نے یہ مسئلہ کیا ہے. تو فرمایا وہ جو دنیا کی سزا ہے یہی کفارہ بن جائے گی آخرت کی سزا کی. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو دو سائے نہیں دے گا. کسی بھی جرم کی سزا جب دنیا میں مل جاتی ہے تو پھر اس جرم کی سزا قیامت کے دن نہیں ہوگی. اس لیے صحابہ کرام خود ہی جا کر کے بتایا کرتے تھے، حالانکہ کوئی دوسرا ان کے خلاف دعویٰ بھی نہیں کیا کرتا تھا، خود جا کر کے ہم سے یہ غلطی ہوگی، آپ ہم پر سزا نافذ فرمائیں. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ دنیا کی سزا تھوڑی دیر کے لیے ہے، آخرت کی سزا بڑی لمبی ہے اور ہے بھی سخت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ دنیا کی سزا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. لیکن یہاں پر ایک میں ضمن بات اور عرض کرتا چلا جاؤں. اگر کسی انسان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس انسان کو چاہیے وہ اپنا گناہ چھپائے، یعنی خواہ مخواہ سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے. کیوں؟ دیکھو نا کیوں. فرمایا جو بھی گناہ ہو جائے گناہ کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے. کوئی آدمی مجبور کر دے قانون کو، وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود نہ آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کاموں میں سے ایک کام ہے، تم سے غلطی ہوگی اور تم نے دنیا کی سزا بھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بیان نہیں کرو گے تو سزا سے بچ جاؤ گے. اب جو مسئلہ نا گناہ چھپ گیا، اس گناہ کی اطلاع صرف تمہیں ہی ہے، تو اگر خدا تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارا گناہ معاف کر دے. دنیا کی سزا سے بھی بچ گئے، آخرت کی سزا سے بھی بچ گئے، دونوں سو سے بچ جاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس ابھی چانس ہے. لیکن جب بیان کر دو گے تو پھر دنیا کی سزا سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر تم نے خود ہی کسی انسان کو اپنے گناہ کا گواہ بنا دیا ہے. اس طرح تو خدا کے حوالے ہے، وہ خدا کی مرضی تمہیں سزا دے یا نہ دے، اس طرح تو تم نے گواہ بنا لیا اپنے آپ پر. جب بھی کسی انسان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ گواہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے نا جمعہ رہ گیا، لیٹ ہو گئے جمعے کے دن، تو آپ نے چھپ کر دور کی نماز آپ پڑھ رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت خدا سے نہیں ڈرتے، اللہ کے مخلوق سے ڈرتے ہو؟ یعنی جمعہ رہ گیا ہے تو یہ جمعے کا ادائیگی یہ کس کا حق ہے؟ خدا کا حق ہے. تو رہ گیا ہے تو لوگوں سے ڈر کر چھپ کر کے نماز پڑھتے. تو آپ نے فرمایا جو انسان مخلوق سے نہیں نہ ڈرتا، اور جس انسان کی نظر میں مخلوق کی حیا نہیں ہے نا، اس کی نظر میں خدا کی حیا بھی نہیں ہوتی. بات سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا جس انسان کی نظر میں مخلوق کی حیا نہیں ہے، اس کی نظر میں خدا کی حیا بھی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا میں ٹھیک، ہاں میں لوگوں سے چھپ کر پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے، میرا جمعہ رہ کیوں گیا ہے. جو جارت کے ساتھ جناب لوگ نہیں جی کیا ہوا ہے گناہ، فرمایا اگر گناہ ہو بھی گیا ہے نا، مخلوق خدا سے بھی گناہ کو چھپاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے. معافی مانگو خدا تعالیٰ سے، معافی مانگو.
کوئی بھی کسی قسم کا جرم انسان سے ہو جائے، کبھی ہم بعض لوگ نا بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا۔ اللہ کے بندو، کبھی بھی منع، قرآن پاک نے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کسی بھی گناہ کی بات کو زبان پر لانے سے منع کیا گیا، مطلقاً اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اپنی جب غلطی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کے سامنے، تو دوسرے کی غلطی بیان کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ جب خود اپنی اللہ پاک نے منع فرمایا، تمہیں تو اپنے آپ پر مکمل کنٹرول ہے نا۔ جب یہ بھی اختیار خدا نے تم سے لے لیا ہے کہ بھائی غلطی ہو جائے بیان نہ کرو، اگر خدا نے پردہ ڈالا ہے تو اس پر خدا کا پردہ پڑا رہنے دو۔ اور اسی لیے حساب و کتاب کے کئی درجات ہیں، حساب و کتاب ایک جیسا نہیں ہوگا۔ وہ تمام گناہ جو انسان نے کیے لیکن اس گناہ پر کسی کی اطلاع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی وہ گناہ فرشتوں کے سامنے اس کا حساب نہیں بندے سے لے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ جس انسان سے جو ہو گیا گناہ، غلط کام ہو گیا، لیکن اس گناہ کی اطلاع دوسرے انسانوں کو نہیں ہوئی، اللہ نے دنیا میں ڈال دیا اس پر پردہ، اور یہ پردہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن بھی چاک نہیں فرمائے گا۔ فرمایا جب میں نے دنیا میں اس پر پردہ ڈالا تو آج میں فرشتوں کے سامنے بندے کو ذلیل کروں؟ وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو اللہ کو اس کو بلا کر پوچھ لے بھائی تو نے میرا ہی ہے، اور چاہے اس کو نہ پوچھے۔ فرمایا جب تک گناہ محفوظ رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، پردہ میں رہتا ہے، اللہ کی مشیت میں رہتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس بندے کو پھر پوچھے یا نہ پوچھے۔ لیکن جب وہ بیان کر دے گا تو اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیا نا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، چاہے تو اس بندے کو سزا دے، چاہے اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پوائنٹس پر بیعت کی، تو فرمایا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا تھا مقری المدینہ۔ مقری کو معنی قرآن پڑھانے والا ہے، مدینہ منورہ کا پہلا استاد حضرت مصعب بن عمیر ہے، پہلے قاری، پہلے امام، پہلے خطیب آپ ہیں۔ اور آپ کے حالات زندگی ان پر مکمل کتابیں موجود ہیں، انسانوں کو چاہیے کہ آپ کی سیرت کو پڑھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، اور یہ وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنا شہر، اپنا وطن، خانہ کعبہ چھوڑا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ جب بھی پہلا سٹیپ کیا لیا جائے گا، تعلیم۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ تعلیم۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا ہے؟ تعلیم۔ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا وہ تعلیم تھا۔ تو اس لیے مسلمان کمیونٹی کی ذمہ داری ہے وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں، جہاں ہم کاروبار سیٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی بھی اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیم سے غافل نہ ہو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو کام کیا تھا تعلیم کا کیا تھا۔ جاؤ بھائی، حالانکہ اب یہ ہجرت سے پہلے ہے، 1-2 سال یہ ہجرت سے پہلے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو بھیج دیا جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دو، اور مدرسہ قائم کیا گیا، لوگوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا